الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الاعلی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں سب کو مبارک۔ الحمدللہ، جب سے عید میلاد کا چاند نظر آیا، پوری دنیا سنیت میں، دنیا کے ہر خطے میں جہاں جہاں بھی اہل محبت، اہل ایمان بستے ہیں، وہاں وہاں سے یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک کی صدائیں سنائی دیتی رہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع کے مقدس نغمے ہر طرف گنگنائے جانے لگے، اور دنیائے اسلام میں پتہ چل گیا کہ آج لاکھوں خرابیوں کے باوجود امت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بحمدہ تبارک و تعالی بہت ہی قریبی ہے۔ اللہ اس قربت کو اور بڑھائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی طریقے سے اس کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، ان میں ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ ہم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد سے، قریبی تعلق رکھنے والوں سے، ان کو تھوڑا کم کرو، ان کو درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عرض یہ کرنا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تقریبات کا مقصد وحید یہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو اپنے نبی، آل نبی، اصحاب نبی، ازواج نبی اور امت کے کاملین سے قریب کر دیں، تاکہ امت کو اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہو اور ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا۔ نبی کا ذکر ہو یا نبی والوں کا ذکر ہو، حقیقت میں سب نبی کا ذکر ہے۔ اور آج وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس فقیر عزیزی نے اپنے بیان کا عنوان فیضان صحابہ رکھا ہے۔ صحابہ کرام کے فیضان حقیقت میں فیضان نبوی ہی کی ایک شکل ہے، اور آج اس لیے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ایک طبقہ
اہل بیت اور حب علی کا نام لے کر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف ایسی بکواس کر رہے ہیں جس سے ان صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں عام ہوتی جا رہی. اگر گمراہ نبی کے اصحاب کے خلاف بکیں تو وہ جانے ان کا کام، لیکن افسوس یہ ہے اہل سنت میں کچھ ایسے لوگ دیمک کی طرح اسلام و سنیت کو چاٹ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. ان کے تعلق سے اب ایسے لوگ جنہیں صحیح ڈھنگ سے استنجا کرنے نہیں آتا، ان کا حال یہ ہوا کہ اپنی زبانیں دراز کر کے وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے. اور یہ بلا اس قدر تیزی سے آگے بڑھی کہ حضرات صحابہ کی پوری جماعت کو ڈیمیج کرنے کے لیے ایک قوم تو یہاں تک آگے بڑھ گئی کہ کہتی ہے کہ نبی کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام میں صرف گنتی کے 5-7 صحابی صحیح اور مخلص تھے، باقی معاذ اللہ سب منافق تھے. دراصل یہ قوم جو حضرات صحابہ کے خلاف مختلف تاریخی روایات کے سہارے ہرزہ سرائی کر رہی ہے، یہ سب یہودیت کی پیداوار ہے. یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم علم کے زور پر، منطق کے زور پر قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بازی جیت نہیں پا رہے، اسلام کو ہرا نہیں پا رہے، تو اسلام کی بنیاد کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایک ایسی چال چلی کہ حضرات صحابہ کے خلاف پوری امت کے دل میں شکوک و شبہات کو جنم دے دیا. اور یہ اتنا بڑا حملہ ہے اسلام پر کہ اگر کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو طعن و تشنیع کا مرکز بنایا گیا اور دنیا کے سامنے یہ بتا دیا گیا کہ فلاں صحابی ایسا، فلاں صحابی ایسا، فلاں صحابی ایسا، تو قوم کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ نبی کے صحابہ بھی تو ایسی ایسی غلطیاں کرتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا میرے دوستو وہ ہے کہ اگر ہم حضرات صحابہ کی مقدس زندگی دیکھیں تو قرآن اور سنت جو اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ قرآن اور احادیث اگر امت تک پہنچی ہیں تو بھی اس کا واسطہ اور وسیلہ حضرات صحابہ. قرآن لکھا لکھایا تو اوپر سے نازل نہیں ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں اللہ کی مشیت کے مطابق قرآن کو ایک ساتھ مصحف میں جمع کر کے تو عطا نہیں فرمایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن پاک جیسا نازل ہوا تھا یہ امانت اپنے مقدس صحابہ کو عطا کی اور انہیں ذمہ داری سونپی کہ اب اس قرآن کو بلا کم و کاست، بلا کسی تغیر کے بعد کی امت تک پہنچانا یہ حضرات صحابہ کی ذمہ داری. اور تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ خلافت صدیق اکبر میں تھوڑا کام ہوا اور یہ کام پائے تکمیل تک پہنچا. خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس دور میں کہ وہ قرآن جو مختلف جگہ یہاں وہاں بکھرا ہوا تھا ایک ساتھ ایک جگہ ایک مصحف میں اگر جمع ہوا ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور ایک لغت پر سارے قرآنی لہجوں کو ایک لہجے میں قریش کی لغت میں اگر
منحصر کیا تو وہ کام حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا. اور جتنی احادیث آج پوری دنیا میں ہیں کسی بھی محدث سے روایت کی ہوئی تو ان ساری احادیث کا مرکز اور منبع حضرات صحابہ ہے. اور قرآن اور سنت یہی وہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے. اگر قرآن کے عطا کرنے والے وسیلے اور احادیث کے عطا کرنے والے وسیلے حضرات صحابہ کے خلاف امت کے دل میں کچھ خدشات، کچھ شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں اور حضرات صحابہ کی ذات اگر ہر عام فرد کے زبان کے اوپر آئے، سب اعتراض کرنے لگے، تو میرے دوستو کل کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جن کے ذریعے قرآن ملا، جن کے ذریعے احادیث ملی، جب وہ جماعت ہی محفوظ نہ تھی تو اسلام اپنی اصل شکل میں آیا یا نہیں آیا، اس کا کیا اعتبار؟ یعنی اگر اسلام کو ڈیمیج کرنا ہے تو صحابہ کرام کی عظمت پر حملہ کیا جائے. یہ یہودی فتنہ تھا جو رافضیت کے ذریعے پوری دنیا اسلام میں آیا، اور آج تفضیلیت کے بہانے اہل سنت میں بھی رفتہ رفتہ یہ زور پکڑ رہا ہے. میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے تاریخ کی کچی پکی روایتیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جتنی بھی تاریخی روایتیں کسی بھی موضوع پر ہیں تو تاریخ میں درست روایتیں بھی ہیں اور من گھڑت روایتیں بھی ہیں. تاریخ میں کسی کو بالکل صاف ستھرا اللہ کا مقبول بندہ بتایا گیا، اور تاریخی کی کتابوں میں کچھ بد اندیشوں نے ایسے سچے ستھرے انسانوں کے خلاف بھی بکواس کی. قرآن کی حقانیت کے اوپر بھی بہت ساری دلیلیں، اور قرآن کی حقانیت کے خلاف بکواس کرنے والوں نے بھی بکواس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات جو ہر طرح ہر اعتراض سے بالا، ان پر بھی تاریخ میں اعتراض کیے. اور پھر اسی طرح حضرات صحابہ کی جب باری آئی تو خدا نہ ترسوں نے ایسے لوگوں نے جن پر اللہ نے رحم نہیں کیا، ان لوگوں نے کچی پکی جھوٹی سچی حقیقی غیر حقیقی من گھڑت باتیں صحابہ کے تعلق سے بیان کی. اور آج تاریخ کا ایک طالب علم روز ایک نیا سوال لے کے آتا، فلاں صحابی نے ایسا کیا، روایت میں آیا فلاں صحابی نے ایسا کیا، تاریخ میں آیا فلاں صحابی نے ایسا کیا، فلاں صحابی نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا، فلاں نے ایسا، فلاں نے ایسا. یہاں تک کہ ازواج مطہرات کو نہیں چھوڑا، خلفائے راشدین کو نہیں چھوڑا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت مولا علی کو نہیں چھوڑا، بعد کے دور میں شہدائے کربلا کو بھی نہیں چھوڑا. وہ سب کے خلاف کچھ نہ کچھ کچی پکی جھوٹی سچی باتیں نمک مرچ لگا کر بیان کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام نے فلاں نے یہ غلطی کی. مقصد یہ ہے کہ جماعت صحابہ پر سے امت کا اعتماد اٹھ جائے. تو آج فقیر عزیزی اہل سنت کے اس موقف کو صحابہ کرام سے لے کے آج تک ہر دور ہر زمانے کے علماء، محدثین، ائمہ مجتہدین، ائمہ مجددین، سارے مفسرین جس بات پر متفق ہے آج اس کا بیان کرنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں اور رسولوں کو تو معصوم بنایا، اور ایسا معصوم کہ ان سے کوئی گناہ خطا لغزش ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کا کرم ہے، اس کی قدرت. اور اسی خدا نے اپنے محبوب کے صحابہ کو معصوم تو نہیں بنایا، ان سے خطا، سہو، نسیان، سرزد ممکن ہے، ہوئی کہ نہیں یہ الگ بات، ممکن ہے، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ عن الخطا بنایا، انہیں خطاؤں سے محفوظ بنایا.
اور صحابی کی تعریف امت نے یہ کی ایمان کی حالت میں، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر نظر کرم فرمائی اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، یعنی ان پر ارتداد کا الزام نہیں، یہ سب کے سب صحابہ ہیں۔ اور یہ جتنے صحابہ ہیں، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو خطاؤں سے محفوظ رکھا، اور بربنائے بشریت اگر کبھی کسی سے کوئی سہو کوئی نسیان ہو گیا، اللہ نے اس پر انہیں باقی نہ رکھا، وصال سے پہلے اللہ نے انہیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ تو محفوظ عن الخطا ہیں صحابہ، اور اگر ہم انہیں محفوظ عن الخطا نہ مانے تو کل کو کوئی ہمارا دامن پکڑ کے کہہ سکتا ہے کہ جن صحابہ سے قرآن ملا، جب وہی لائق اعتبار نہیں تو قرآن کیسے لائق اعتبار؟ جب وہی لائق اعتبار نہیں تو احادیث پر ہم اعتبار کیسے کریں؟ تو ایسی صورت میں میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، سب تک امام احمد رضا محدث بریلوی کے اس مسلک محبت مہذب مسلک اہل سنت کا پیغام پہنچا دو۔ الحمدللہ نبی کے سارے صحابہ لائق اعتماد ہیں، ایسے لائق اعتماد ہیں کہ ہم انہیں محفوظ عن الخطا جانتے ہیں، ان سے خطائیں نہیں سرزد ہوئی۔ اللہ نے جنہیں صحابی بنایا انہیں نقد و جرح سے اوپر کر دیا، یعنی اب قیامت تک کے آنے والے بڑے سے بڑے عالم علامہ اور ولی غوث اور قطب اور ابدال کو یہ حق نہیں ہے کہ صحابہ کرام پر اعتراض کرے اور کرٹیسائز کرے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ تو اگر آج کا طالب علم ہم سے کہتا ہے ہم نے تو روایت، ہم نے تو تاریخ میں پڑھا امیر معاویہ نے ایسا کیا، مغیرہ ابن شعبہ نے ایسا کیا، عمرو بن عاص نے ایسا کیا، ہم نے تو یہ پڑھا کہ زبیر ابن عوام نے یہ کیا، طلحہ ابن عبید اللہ نے یہ کیا، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے یہ کیا، یا مولائے کائنات شیر خدا نے ایسا کیا، صدیق اکبر نے ایسا کیا، فاروق اعظم نے ایسا کیا۔ تو آج ببانگ دہ الفقیر عزیزی عرض کرتا ہے تم ایسی ایک نہیں 1,00,000 تاریخی روایتیں لے کے آؤ، ان سب تاریخی روایتوں کو جن سے صحابہ کی عظمت پر کوئی حرف آتا ہے، ہم ان ساری روایتوں کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے، ہم اپنے رب کے فرمان کو مانیں گے۔ رب کا فرمان ہے وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهِ الْحُسْنَى، ہم نے ہر صحابی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ اللہ کا فرمان، ہم نے ہر صحابی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، خیر کا ارادہ کیا۔ اب اگر صحابہ کرام پر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہ بھلائی پہ نہ تھا، تو صحابہ پہ اعتراض بعد میں ہے، اللہ کی قدرت پر اعتراض پہلے۔ اللہ نے تو یہ کہا کہ ہم نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، ہم سب کے ساتھ بھلائی کریں گے، تو کیا اللہ اپنے اس ارادے ناکام ہوا؟ یہ کوئی کافر ہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ ناکام ہوا۔ اگر اللہ کا وعدہ سچے خدا کا سچا وعدہ، ہم ہر صحابی کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ نے اپنی قدرت سے نبی کے ہر صحابی کو ایسی بھلائی کے مقام پر رکھا ہے کہ اب جو صحابہ پہ انگلی اٹھائے گا وہ اپنے آپ کو بتا دے گا کہ میں بے ایمان ہوں، میرا ایمان قرآن پر نہیں ہے۔ اور آگے چلو، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی کے جتنے ساتھی ہیں ہر ساتھی سے اللہ راضی ہے۔ قرآن کا اعلان، اللہ راضی ہے اور یہ سب اللہ سے راضی ہے۔ ہم کہتے ہیں جب اللہ نے حضرات صحابہ کی گواہی دے دی کہ یہ سارے صحابہ وہ جن سے اللہ راضی،
اب فقیر عزیزی پوچھے جس سے اللہ راضی اس سے یہ ملا کیوں ناراض؟ اب اگر کوئی ناراض ہوتا ہے اور صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے، کسی بھی صحابی پر اعتراض کرتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کی شان پاک میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ نے ایسے کے ساتھ رضامندی کا اعلان کیا ہے جو رضامندی کے لائق نہ تھے، کیونکہ اللہ کے علم پاک میں نہیں کہ یہ صحابہ نبی پاک کے بعد کیا کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے علم میں سب، ہر وہ چیز جو ہونی ہے، جو نہیں ہونی ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کو۔ اور سارے علوم کے بعد جب رب نے اعلان کر دیا کہ میں سارے صحابہ سے راضی ہوں، تب اگر آج کوئی چاہے اہل بیت کی محبت کا نام لے کر کرے کہ مجھے فلاں 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 صحابی سے عداوت ہے یا فلاں فلاں صحابی سے میرے اختلاف ہے، تو وہ اپنی تحقیق کر لے کہ وہ کس درجے میں ہے۔ وہ اللہ کے خلاف بکواس کر کے اللہ رب العزت سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ یہ ہے صحابہ کی مقدس ذات۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ابھی میں نے آیت پڑھی، وما محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار کافروں پہ بہت سخت ہیں، ورحماء بینہم اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا اور تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ تو قرآن میں صحابہ کی صفت یہ بیان کرے کہ یہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، متقی یہ، پرہیزگار یہ، اور قرآن میں رب اعلان کرے کہ جب صحابہ کے پاس نبی کا کوئی فرمان پہنچتا ہے تو یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ تو جو صحابہ ہر موڑ پر، زندگی کے ہر موڑ پر، نبی کے ہر قول پر آمنا صدقنا کہیں، 14ویں صدی کا یہ خناس جسے استنجا کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ چلا ہے صحابہ پہ اعتراض کرنے۔ اس لیے میرے دوستو، اہل سنت کا یہ مضبوط ترین عقیدہ لے کے جاؤ کہ حضرات صحابہ میں کوئی ایسا نہیں ہے جس پر کوئی اعتراض کر سکے، اور اگر تاریخی کوئی روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو محدثین سے جا کے پوچھو کہ اس کا کیا مطلب، اگر اس کی تعویل ہے تو وہ بتائیں گے، اور تعویل نہیں تو سن لو، قرآن کے خلاف ایک نہیں 1,00,000 روایت لاؤ، ہم ساری روایتوں کو دیوار پہ دے ماریں گے، قرآن پاک کے خلاف نہیں جائیں گے۔ قرآن نے جب صحابہ کی عظمت بیان کر دی، الحمدللہ الحمدللہ، ہم قرآن پہ ایمان لانے والے ہیں، تاریخی جھوٹ کچی پکی روایات پہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور پھر آگے 1400 سال کے بعد انہیں سرسام ہوا، انہیں بخار کی کیفیت آئی، دماغ پہ ان پہ بخار چڑھ گیا، صحابہ کرام کے اندر یہ لوگ عیب ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو نبی جن کی شان پاک یہ کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، وہ نبی کہ کسی کو دیکھیں تو اس کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جان جائیں، ان کے ایمان کو بھی پہچان جائیں، تو کیا ان کے سامنے جو صحابہ تھے ان کے ایمان کو نبی نہ پہچانتے تھے؟ اور نبی اپنی طرف سے تو کبھی کچھ کہتے نہیں تھے، قرآن اس پر گواہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو ان کا پروردگار کہلواتا ہے، جو پروردگار وحی فرماتا ہے، اور وہی وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام۔ اسی مبارک دہن مبارک سے یہ جملہ پاک بھی نکلا کہ آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی، تم اس میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔
اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو آسمان ہدایت کے تارے قرار دیا اور اپنی اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دی کہ جب جو کشتی نوح میں بیٹھا وہ پار لگا، جو اہل بیت کے دامن میں آیا اس کا بیڑا پار۔ لیکن ہدایت کے لیے اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنے والے کو آسمان ہدایت کے تاروں سے بھی اپنا تعلق باقی رکھنا ہوگا۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے ارشاد فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو ہمارا تو دونوں ہاتھ میں لڈو، ہم ایک ہاتھ سے اہل بیت کا دامن محبت تھامے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے حضرات صحابہ کا۔ اللہ کی مرضی بھی یہی ہے، صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ ایک جملہ اور سن لے، ایک حدیث اور، جو لوگ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں نابکار جو مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہم ان سے کہیں کہ ہم تم جیسے نابکاروں کی بات مانیں یا نبی پاک صاحب لولاک کی بات؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا، ما علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی ضروری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری۔ تو نبی نے تو خلفائے راشدین کو یہ مقام عظمت بخشی کہ قیامت تک کے آنے والی امتوں کے لیے رہبر و رہنما اور مقتدا بنا دیا کہ جیسے میری سنت پر عمل کرنا تو لازمی ہے ہی کہ میں تمہارا نبی، اب میں یہ کہتا ہوں ہدایت کے لیے میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی تمہارے لیے ضروری۔ تو نبی تو انہیں یہ مقام بخشے، اور نبی کے خلفائے راشدین کون ہیں؟ ہم اہل سنت کا عقیدہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پھر سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ عرض یہ کرنا کہ یہ خلفائے راشدین تو خلفائے راشدین ہیں۔ نبی نے 10 صحابہ کے بارے میں نام لے لے کر فرمایا میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، نام لے کر فرمایا، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زید جنت میں، عبد الرحمن جنت میں، سعد جنت میں، سعید جنت میں، زبیر جنت میں، ایک ایک کا نام لے کر فرمایا۔ ابو عبیدہ ابن جراح جنت میں۔ تو بریلی کے تاجدار نے کہا وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ آج مشاجرات صحابہ پر 1400 سال کے بعد یہ آج کے یہ ملنٹے یہ آئے ہیں صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے، کہتے ہیں یہ حق پہ وہ حق پہ، یہ حق پہ وہ حق پہ، ہمیں کوئی حق نہیں ہے، یہ سب ہمارے بزرگ ہیں، یہ سب سروں کے تاج ہیں، اللہ نے انہیں ہمارا بزرگ بنایا، رسول اللہ نے انہیں ہمارا مقتدا اور رہنما قرار دیا، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر کرٹیسائز کریں، وہ جانے ان کا پروردگار جانے۔ ہمارے لیے سب وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ہم نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا۔ انہی مقدس جماعت کے ساتھ اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، ان سے محبت رکھو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو صحابہ کرام کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک موقع پر کسی نے عرض کی حضور یہ جنتی طبقہ کون سا ہے، جنتی لوگ کون سے ہیں، وہ کون سی جماعت ہے جو جنت والی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ میں یہ بلکہ آقا نے سارے صحابہ کے بارے میں کہا کہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، اسی طریقے پر چلنے والے جنتی ہیں۔
وہی راہ ہدایت ہے، وہی راہ نجات ہے۔ تو بریلی کے تاجدار نے کہا کہ جس صحابی نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس صحابی نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں۔ اسی بات پر ایک بار درود پاک سنائیں تو ہم ایک صحابی رسول کی زندگی کے مقدس واقعات عرض کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جب آج میری اس تمہید سے یہ بات پتہ چل گئی کہ کسی بھی ایک صحابی کی بھی اتباع کر لی جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ آؤ، نبی کے بے شمار صحابہ، کم و بیش 1,24,000 صحابہ، لیکن ان میں سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے کسی صحابی کے بارے میں پوچھا کہ ان صحابہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے صاف اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک کے صحابہ کی تعداد کم و بیش 1,24,000، اور ان میں سے محدثین نے اور اسلامی سیرت نگاروں نے جن کا ذکر خیر کیا ہے کل 12,000 صحابہ کرام کے نام کے ساتھ جن کا ذکر ہے کل 12,000۔ باہر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کے علم کے قربان، آپ نے تو ہم جیسے نکموں ناکاروں کم علموں کو بے شمار محنت سے بچا لیا۔ وہ فرماتے کل 12,000۔ اب کوئی حدیث روایت ہوئی تو ان کی پوری زندگی ہم کہاں تک بیان کریں، بے نیاز پروردگار ہے، وہ تو اپنے کرم سے اپنے انبیاء کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کے صحابہ کو جو اپنی رحمت کے خزانے میں جگہ دی، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میں ان کا نام ہو کہ نہ ہو۔ رب کی رحمت کے خزانے میں ان کا نام ہے، رب کے دفتر میں ان کا نام ہے، ان کے لیے یہی کافی۔ لیکن جن صحابہ کی مقدس زندگی ہمارے سامنے ہے ان میں سے یقین جانو، آج میری یہ نصیحت اور وصیت سنتے جاؤ کہ زندگی کے ہر موڑ پر حضرات صحابہ سے منہ نہ موڑو، کچھ نہ کچھ حضرات صحابہ کی مقدس زندگی سے اخذ فیض کرتے رہو، اس لیے کہ انبیاء کے نبی پاک صاحب الاولاق کے صحابہ یہ معمولی نہ تھے۔ اس فقیر نے غالباً پرسوں یہ عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانس معجزہ، نبی کریم کے ایک ایک منہ مبارک معجزہ، قرآن کی ہر آیت اللہ کی قدرت تو ہے ہی، نبی کے معجزے کی شکل میں آئی، ساتھ ہی ساتھ آج فقیر اس میں اضافہ کر کے کہتا ہے کہ جتنے صحابہ ہیں، یہ جتنے صحابہ ہیں، ہر صحابی نبی کا ایک معجزہ، ہر صحابی نبی کا ایک معجزہ۔ اور آپ کہیں کیسے؟ تو دلیلیں بہت، صرف ایک دلیل، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے رہبر ہو گئے۔ جب تک ایمان نہ لائے تھے کیا تھے، لیکن جیسے ہی نبی کا کلمہ پڑھا الحمدللہ وہ خود جنتی ہو گئے، جو ان کے نقش قدم پر چلے وہ بھی جنتی۔ اب حضرت صحابہ پہ اعتراض کرنے والے کان کھول کے سن لے، تو صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے تو تیرا یہ اعتراض نبی پر بھی جا رہا ہے، تیرا یہ اعتراض خدائے پاک کی ذات پر بھی پڑ رہا ہے۔ اور ایسا جو اعتراض ہوگا ہم جوتے کی نوک پہ رکھیں گے، ہم اللہ کی مانیں گے، رسول اللہ کی مانیں گے۔ نبی کا معجزہ، اور اس کی ایک اور توضیح یہ فقیر عزیزی کرتا ہے، نبی کا معجزہ کیسے؟ میرے دوستو یاد رکھو، صحابہ کرام کی ساری عظمتیں جو ہیں ان عظمتوں پر ایک عظمت، ان کی ایک صفت، جتنے صحابی تھے، چاہے وہ حدیث کے راوی ہوں نہ ہوں، فقیہ ہوں نہ ہوں، کم درجے کے صحابی ہوں، زیادہ درجے کے صحابی، فضیلت والے صحابی ہوں یا کم فضیلت والے، سابقون الاولون ہوں، مہاجر ہوں، انصار ہوں، فتح مکہ کے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، سب کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا۔
اور ہر صحابی کی شان یہ ہے انہوں نے اپنی زندگی کو نبی پر ایمان لانے کے بعد ایسا بدلا کہ ہر صحابی چلتی پھرتی نبی کی تصویر بن گئے، نبی کریم کی سنتوں کے ایسے پیکر ہو گئے کہ صحابہ کو دیکھو نبی پاک کے جلوے نظر آئے، سنت مصطفیٰ نظر آئے، آقا کریم کے واسطے سے اسلام چلتا پھرتا نظر آئے، وہ ہے مقدس صحابہ کی جماعت۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اقتدیتم اقتدیتم، تم جس کی بھی اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے آج یہ فقیر عزیزی عرض کرتا ہے صحابہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، ان سے محبت اس درجے کی کرو کہ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے برداشت کر لے، ہمارے ماں کو کوئی گالی دے ہم برداشت کر لیں، لیکن صحابہ کرام کے خلاف کوئی بکواس کرے ہم اسے برداشت نہ کریں گے۔ جو نبی کا نہیں، جو صحابہ کا نہیں، جو اہل بیت کا نہیں، وہ ہمارا نہیں۔ یہ عقیدہ، یہی ہے بریلی کا مسلک اعلیٰ حضرت۔ اللہ تعالیٰ اس مسلک پر ہمیں ثواب قدمی عطا فرمائے۔ اس لیے حضرت صحابہ کی مقدس زندگی سے کچھ نہ کچھ اخذ فیض کرتے رہنا چاہیے۔ آج میں ایک عظیم صحابی، بہت مشہور صحابی ہیں لیکن عوام الناس ان کے نام سے کم واقف ہے، ان کا نام ہے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طفیل نام ہے، عمرو ان کے والد کا نام، دوسی اس لیے کہتے ہیں کہ قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا۔ قبیلہ دوس یمن کے اخیر حصے میں، یمن کے گوشے میں ایک علاقے کا نام تھا جو پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، اونچے نیچے ٹیلے تھے، بیچ میں یہ قبیلہ آباد تھا۔ ان کے قبیلے میں قلعہ بھی تھا، اگرچہ چھوٹا تھا لیکن مضبوط قلعہ تھا۔ یہ لوگ بڑے ہی اچھے مزاج اور طبیعت کے تھے، اب کیوں نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے یوں ہی تو نہیں دعا کی تھی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت دے، ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت دے، ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت۔ یمن اور شام کے لیے 3 بار اللہ کے نبی نے دعائیں دی۔ یہ اور بات ہے کہ نجد والوں کے نصیب میں نہیں تھا۔ نجد کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ نجدنا یا رسول اللہ، ہمارے نجد کے بارے میں بھی کچھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی، وہاں سے زلزلے اور فتنے پیدا ہوں گے۔ تو یمن کے لوگ فطری طور پر نرم دل، سعید فطرت، اچھی طبیعت کے لوگ تھے، اور قبیلہ دوس یہ تو یمن کے بالکل گوشے میں تھا، دنیا کی خرافات سے یہ لوگ بہت حد تک بچے تھے، لیکن چونکہ دور کفر و شرک کا تھا تو کفر و شرک کا ماحول تھا۔ زوسرا نام کی ایک دیوی کو یہ پوجتے تھے، اور بھی کچھ دیویاں تھیں، ادھر ادھر جاتے تو ان کی پوجا کرتے، لیکن فطری طور پر یہ بڑے صحیح طبیعت کے، اچھی طبیعت کے لوگ تھے۔ ان کے سردار کا نام تھا طفیل بن عمرو۔ یہ طفیل بن عمرو طبیعت کے اعتبار سے بھی بڑے سعید فطرت تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی بہترین مہمان نواز، ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا، ان کے گھر پر ہر وقت دیگ چڑھی رہتی، مہمان آتے کھاتے رہتے، ان کے ماتھے پہ بل نہیں آتا۔ کوئی آتا امان مانگنے تو امان دیتے، کوئی مدد مانگنے آتا مدد دیتے، کوئی ضرورت مند سائل آتا اس کا سوال پورا کرتے، حاجتیں پوری کرتے۔ بہت اچھی طبیعت کے انسان تھے، ساتھ ہی ساتھ بڑے عقل مند، دانا، ذی شعور، ساتھ ہی ساتھ عربی ادب پر ان کو بڑا عبور حاصل تھا۔ بہترین نغز گو شاعر تھے، ان کی شاعری، ان کا کلام اور عربی زبان کی خوبیوں اور خرابیوں کو بہت اچھے پارکھ عربی زبان و ادب کے اور عربی شاعری کے وہ ایک ایسے بلند مینار تھے کہ عرب میں جب کبھی اوکاز کے میلے میں ایام جاہلیت میں جب مختلف علاقوں کے شعراء جمع ہوتے اور اپنی اپنی شاعری، اپنے اپنے قصیدے پیش کرتے، ان میں چند لوگ جو بہت زیادہ مشہور تھے ان میں ایک حضرت طفیل بن عمرو بھی تھے۔ ایام جاہلیت کی بات کر رہا ہوں۔ اب اور ساری خوبیاں تو تھیں، لیکن
فطری طور پر چونکہ پورا عرب کفر و شرک کے ماحول میں تھا تو وہاں کے لوگ بھی کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. ان پر رب کا کرم ہوا، حسن اتفاق ان کا آنا مکہ ہوا. اب مکے آئے تھے تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی اور کام سے، اچھے تاجر بھی تھے، اگرچہ تجارت کے لیے آئے ہوں لیکن اہل عرب مکے آتے تھے تو عمرہ ضرور کرتے تھے. جب یہ عمرے کے لیے آئے تو ان کی جو نیک نامی، ان کی شہرت، ان کی مقبولیت، ان کی عزت پورے عرب میں تھی. جیسے ہی مکے میں آئے مکے والوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا. یہ دور تھا جب شعب ابی طالب کی 3 سالہ سوشل بائیکاٹ کی مدت ختم ہو چکی تھی، اور یہ جو سوشل بائیکاٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کی نیک نامی بڑھ گئی تھی. کفار نے 3 سال تک بنی ہاشم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ایک گھاٹی میں قید کر دیا تھا. ان کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، ان سے لین دین، خرید فروخت، شادی بیاہ سب کچھ بند کر دیا تھا. ایسی تکلیف کے عالم میں 3 سال تک بنی ہاشم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں اسلام پر جس طور پر جمے رہے، اس استقامت نے مکے میں جو آتا ان لوگ وہ دیکھتے کہ بنی ہاشم کوئی نظر نہیں آتا، پوچھتے تو پتہ چلتا کہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا، سماجی مقاطعہ کیا گیا، وہ ادھر ہیں، ایسے ایسے ایسے. تو جن کے مذہب کو دبانے کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے، لوگوں کے ذہن میں تجسس پیدا ہوتا تھا کہ آخر یہ مذہب کیا ہے، یہ مذہب کیسا ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ تکلیف تو آئی مسلم سماج پر، لیکن اسی تقریب میں تعمیر کا پہلو یہ نکلا کہ مسلمانوں کی نیک نامی کے چرچے پورے عرب میں ہو گئے. اسی دوران یہ صاحب آئے. کچھ خبر تو پہلے بھی مل چکی تھی کہ محمد ابن عبداللہ نام کے ایک صاحب مکے میں نبوت کا اعلان کر چکے ہیں وغیرہ وغیرہ. جیسے ہی مکے آئے تو مکے کے یہ جتنے چودھری، زمیندار، وڈیرے یعنی بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے سیٹھ، قبیلوں کے سردار، ان لوگوں نے حضرت طفیل بن عمرو کو گھیر لیا. گھیرنے کا مطلب یہ کہ 24 گھنٹہ ان کو گھیرے رہے. آج ادھر دعوت، کل ادھر دعوت، آج ادھر دعوت، کل ادھر دعوت، دعوت پہ دعوت، دعوت پہ دعوت. اور اس دور کی دعوت کے اعتبار سے شرابوں کا دور چل رہا، کھانوں کا دور چل رہا. ان کو تنہا ہونے ہی نہیں دیتے تھے، صرف اس لیے کہ اگر تنہا ہونے دیں کہیں ان کے کان میں قرآن کی لازوال آواز نہ پہنچ جائے. اگر آواز گئی، محمد عربی کے مقدس بول ان کے کان میں گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی انہی کے جیسی بولی بولنے لگے. اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کی زبان دانی اور ان کی زبان کے اوپر عبور، عربی زبان پر ان کی کامل مہارت، یہ ساری کامل عربیت اسلام کی خدمت میں نہ صرف ہونے لگے. اس لیے ان کو گھیر لیا اور ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں. کسی کے منہ سے نکل گیا. انہوں نے پوچھا آخر اس بار عجیب بات ہے، مجھے بالکل تنہا چھوڑتے ہی نہیں ہو، کیا بات ہے؟ ذرا چھوڑو بھائی، میں ذرا کچھ. کہنے لگے نہیں، ہمیں بڑا خدشہ ہے. مکے میں ایک شخص آیا ہے، ظاہر ہوا ہے، محمد ابن عبداللہ نام ہے. اس کی زبان میں ایک ایسا جادو ہے، ایسی اثر آفرینی اس کے کلام میں، وہ جو بولتا ہے سننے والا سنتا ہے اسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے. وہ ایسی بولی بولتا ہے کہ سب اسی کے گن گانے لگتے ہیں. اور وہ اتنا سحر بیان ہے یا ایسا، اور کچھ اور بھی کہا کہ وہ تو جادوگر ہے، وہ ساحر ہے، وہ مجنون ہے، وہ ایسا وہ ویسا. اور معاذ اللہ ان لوگوں نے کہا اس کی زبان میں اتنا جادو اور اثر ہے، وہ جو کہتا ہے سننے والا سنتے ہی اس کا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم آپ کو گھیرے ہیں کہ اس کی بات نہ سنو. تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں بھی اس محمد ابن عبداللہ کے خلاف ایک جذبہ پیدا ہوا کہ کیسا آدمی. ان لوگوں نے کہا کہ جو اس کی بات مانتا ہے تو اس کے ماننے والے اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں.
میاں بیوی میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، ماں بیٹے میں اختلاف، ایک ہی گھر میں کوئی مسلمان کوئی کافر، کوئی مسلمان کوئی کافر، گھر گھر میں لڑائی اور جھگڑا، انتشار اور اختلاف. یہ مکے والوں نے کہا. یہ کہنے لگے کہ ایسی بات سننا اچھی بات نہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ روئی لی اور اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھوس لی. کسی نے کہا روئی کیوں ٹھوسی؟ کہا اس لیے تاکہ غلطی سے بھولے سے بھی محمد ابن عبداللہ کا کوئی جملہ میری کان میں نہ آنے پائے. کان میں روئی ٹھوسی. اب اتفاق سے ایک دن فجر کے وقت طواف کے لیے یہ طفیل بن عمرو کعبۃ اللہ میں حاضر. جیسے ہی حرم پاک میں پہنچے، صبح کا سہانا وقت، صبح صادق کا وقت تھا، بھیڑ بھاڑ نہیں، ویسے بھی اس زمانے میں وہاں شور اور ہنگامہ نہیں. اور ایسے وقت میں عرض کر چکا کہ وقت سماجی مقاطعے کے بعد کا ہے، اور اب اسلام علی الاعلان پھیلنے بھی لگا ہے. لوگ کھلے عام نماز پڑھنے لگے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کے اسلام لانے والے دن پہلی بار باقاعدہ باجماعت مسلمانوں نے حرم میں نماز ادا کی ہے. اب نماز بھی کھلے عام پڑھی جانے لگی. یہ صاحب جب پہنچے تو دور سے دیکھا، لیکن میاں روئی نہیں، بم کا گولا بھی ٹھوس دو، اگر اللہ چاہے جو چاہے وہ سنا. فرماتے میرے کانوں میں روئی تو تھی، لیکن میں جب قریب گیا، ان کے چہرے کو دیکھا، ان کے جلوے کو دیکھا، ان کے حسن کو دیکھا، ان کے جمال کا، تو ان کا کمال یہ دیکھا کہ ان کی آواز اگرچہ میرے کان میں روئی تھی، پھر بھی میری کان کے اندر سے آواز اندر آنے لگی. اور جب میں نے ان کے کلام کو سنا تو میں گم ہو گیا، ان کی آواز میں گم، وہ ان کی آواز میں. اب پھر میاں اللہ کا کلام اور رسول اللہ کی زبان، کعبۃ اللہ کا صحن، صبح کا سہانا وقت. اور پھر جب اللہ اثر پیدا فرمانا چاہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں کہ میرے کان میں آواز گئی، میں اور کھچا اور قریب بالکل قریب جا کے کان لگا کے سننے لگا. اب میں نے اپنے آپ کو سرزنش کی. میں نے کہا ابے میری ماں مجھ کو روئے، میری ماں کے بچے مرے، میں مر جاؤں، میں تو عربی داں ہوں، عربی ادب کے حسن و قبح کو میں جانتا ہوں، عربی زبان کیا اچھا کیا برا مجھ سے زیادہ کون بہتر جانے گا. میں ایسا شاعر، عرب کے اندر میری دھوم. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد عربی کا کلام نہ سنو، ان کی بات سنو گے تو تم ان کے سحر میں گرفتار ہوگے. میں تو خوب جانتا ہوں کہ اچھا کلام کیا ہے، برا کلام کیا. کہتے ہیں میں نے فوراً اپنی روئی نکالی. میاں یہ روئی نہیں نکالی، وہ پھانس جو اسلام کے خلاف تھی، اللہ نے روئی کے ذریعے ان کی پھانس بھی نکال دی. کہتے ہیں میں از خود رفتہ تھا، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس کی طرف جا رہے. میں بھی کچی ڈور میں بندھے ہوئے شخص کی طرح سرکار کے پیچھے پیچھے چلا. آقا علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس میں داخل ہوئے، سلام کر کے میں بھی اندر داخل ہو گیا. آقا علیہ السلام نے استقبال فرمایا، آؤ بیٹھو. سرکار نے پوچھا خیریت تو ہے، آپ کون، کہاں سے آئے، کیا مطلب، کیا مقصد، کیا ضرورت. کہا کہ میں طفیل بن عمرو الدوسی ہوں، میں بڑا شاعر، میں ایسا مکے آیا تھا، مکے والوں نے ایسا کھڑاک پھیلایا، آپ کے خلاف ایسی بکواس کی کہ آپ کی بات سننے نہ سنوں، اس کے لیے میں نے کان میں روئی ٹھوس لی. لیکن آج خالق کائنات نے اس روئی کے باوجود آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچا دی، اور میں نے یہ طے کر لیا کہ ان لوگوں کی بکواس پہ عمل نہ کروں. میں تو خود بھی عربی ہوں، جانتا ہوں کہ اچھی بات کیا، خراب بات کیا، عقل مند انسان ہوں. اس لیے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت، اس کے بعد سورہ فلق شریف اللہ کے نبی نے سنائی. اب سورہ اخلاص اور سورہ فلق
اب یہ عربی ادب کا شاہکار تھا، دل نے آواز دی یہ کلام کسی بندے کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام یقیناً اس خدا کا ہے جو ساری کائنات کا بندہ ہے۔ میں نے فوراً ہاتھ بڑھا کے کہا حضور مجھے مسلمان کر لیجیے۔ فوراً میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا، دن وہاں رہا، اور جتنے دن رہا نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ قرآن سیکھتا رہا، کچھ دین کی بنیادی باتیں سیکھتا رہا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے چند دنوں کے بعد میں نے اجازت چاہی کہ حضور رخصت کی اجازت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں جاؤ گے؟ کہا حضور میں اپنے قبیلے دوس کی طرف جا رہا ہوں، میرے لیے دعا فرما کہ اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دے کہ اس نشانی کو دکھا کر میں اپنے قبیلے والوں کو اس دین کی طرف راغب کروں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دست وضو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس اٹھایا اور دعا کی، اللہ تو طفیل کو اپنی کوئی عظیم نشانی عطا فرما، طفیل کو کوئی نشانی عطا فرما، صرف دعا۔ لیکن میرے دوستو ایمان اسی کا نام ہے، اس وقت کچھ ظاہر نہیں ہوا، لیکن طفیل نے یہ نہیں کہا کہ کچھ نشانی تو ملی نہیں، اب بھی دو ابھی دو۔ آج تو لوگ مرید بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت اتنا دن ہو گیا ابھی تک میرا دھندا نہیں چلا، پیسہ نہیں ملا، ابھی یہ نہیں ہوا، میں مرید ہوا تو ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ ارے میاں اللہ کیا دیتا ہے روحانیت کے روحانی طور پر یہ ہمیں اور آپ کو کیا پتا؟ ایمان اس کا نام ہے کہ نبی نے دعا کر دی، صحابی کا ایمان نبی کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ اس وقت کوئی بات ظہور میں نہ آئی، لیکن نبی کی بات پر اعتماد کر کے واپس فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے قبیلے دوس کے قریب پہنچا تو ایک اونچے ٹیلے پر تھا، رات کا وقت تھا، میں ذرا مخمصے میں تھا کہ میں جا تو رہا ہوں، اب کیسے جاؤں، کیسے لوگوں کو بتاؤں، اس لیے کہ صدیوں سے کفر و شرک کے ماحول میں بھٹکے ہوئے لوگ ایک ہی دن میں یہ کیسے اسلام اور ایمان و توحید کی طرف آئیں گے۔ کہتے ابھی میں کھڑا ہو کر اس ٹیلے پہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک تیز روشنی سی چمکنے لگی، تیز روشنی۔ میں سمجھ گیا یہ دعائے نبوی کی برکت ہے کہ اللہ نے اپنی نشانی عطا کر دی۔ کہتے ہیں لیکن میں نے جب یہ نشانی دیکھی تو یہ تو سوچا کہ اس نشانی کے ساتھ جاؤں گا تو ضرور وہ لوگ حیرت میں پڑیں گے، ایک عام سا چہرہ اور اس میں بیچ میں اتنا بڑا بلب جیسا کوئی تیز روشنی، ایک نور، اور یہ اس بلبوں میں کیا روشنی ہوگی جو نبی کی عطا کرنے والے نور میں چمک ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب نور چمکا اب میں نے یہ دیکھا دور دور تک روشنی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں اسی نور کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خاندان والے یا بستی والے یہ کہیں کہ میں نے بتوں کی پرستش چھوڑ دی ہے، اس کے بدلے میں یہ برس کے جیسا کوئی بیماری، کوئی داغ آ گیا۔ تو میں نے اللہ سے عرض کی اللہ نبی کیا عطا کردہ نور جو میرے پیشانی میں آیا، اے اللہ اسے تو کسی اور جگہ منتقل کر دے۔ میاں نبی کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، یہاں دعا کی وہاں اللہ نے قبول فرمائی۔ فرماتے جیسے ہی میں نے اللہ سے دعا کی میری چھڑی، میرا عصا، اس کا سرا چمکنے لگا، اس کا سرا چمکنے لگا، اور اس کی روشنی میں آہستہ آہستہ چلا، اور جب میں رات کی تاریکی میں صبح ہونے سے پہلے گھر آیا، آواز دی، گھر والے اٹھے، اور گھر والوں نے میری لاٹھی چمکتی دیکھی تو میرے والد ماجد پہلے آئے، کہا بہت دنوں کے بعد آئے، وقت سے زیادہ رک گئے، خیریت؟ کہنے لگے ابا جان ذرا دور ہٹو، دور دور، قریب نہ آنا۔ تو ان کے ابا حیران ہو کے کہتے لگے خیریت تو ہے بیٹے، ہوا کیا؟ کہا اس لیے کہ تم اب تک کفر و شرک کی تاریک وادی میں بھٹک رہے ہو، اور اللہ نے مجھے نور و نورانیت کا ہدایت کا راستہ عطا کر دیا۔
میں ایک خدا کی پرستش کرنے والا اس کے پیغمبر محمد عربی پہ ایمان لا چکا، اور آپ ابھی تک کافر ہیں، مشرک ہیں۔ مومن کی مشرک سے کبھی دوستی ہو نہیں سکتی۔ دنیا داری اپنی جگہ، آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ اب نشانی تو دیکھی کہ بیٹے کی چھڑی چمک رہی ہے، کہا بیٹے جب تم ایمان اور اسلام لے آئے ہو تو تمہارے علم، تمہاری عقل، تمہاری سوجھ بوجھ پر مجھے یقین ہے کہ تم یوں ہی ایمان میں لائے ہوں گے، جو آپ کا دین وہ میرا دین، مجھے بھی مسلمان کر لو۔ انہوں نے کہا اگر ایسے ہی ہے تو جاؤ غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے آؤ۔ گئے، غسل کیا، صاف کپڑے پہن کے آئے، انہیں کلمہ پڑھایا، بنیادی باتیں سکھائیں۔ اب یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ والدہ بھی آئیں، والدہ سے بھی کہا امی دنیا کی رشتہ داری اپنی جگہ، دینداری اپنی جگہ۔ دیکھیے یہ بریلی کے تاجدار ہی نے یہ نہیں کہا ہے کہ جس کے اندر گمراہی دیکھو اپنا سگا بھی ہو تو اسے اپنے آپ کو ایسے دور کرو جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینکتے ہیں۔ یہ بریلی کے امام احمد رضا کے اپنی ذہنی اپج نہیں، حقیقت میں یہ حضرات صحابہ کا عقیدہ۔ ماں سے کہا امی رشتہ داری اپنی جگہ، دینداری اپنی جگہ، نبی کا غلام نبی کے باغی سے کبھی تعلق نہیں رکھ سکتا، تم اپنی جگہ میں اپنی جگہ۔ ماں نے بھی کہا بیٹے جہاں تم وہاں میں بھی اسلام قبول کرتی۔ یہ بات ہو گئی، اندر گئے، اب حجرے میں پہنچے، جیسے ہی اپنے کمرے میں گئے تو ان کی زوجہ محترمہ قریب آئیں۔ جیسے ہی قریب آئیں تو محترمہ سے کہا چل دور ہٹ، چل دور ہٹ۔ وہ گھبرا گئی، کہنے لگی تم اچھے بھلے انسان، ایسے لہجے میں تو کبھی بات نہیں کی۔ فرمایا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ہماری دنیاوی رشتہ داری اپنی جگہ۔ بیوی کہنے لگی کیا مطلب؟ تو ان کے سامنے دین کی بات رکھی، توحید اور رسالت کا بنیادی پیغام پیش کیا۔ بیوی کہنے لگی کہ میں نے تو آپ کو ہمیشہ سے دیکھا، آپ جیسا عقل مند، سوجھ بوجھ والا، اچھے فیصلے کرنے والا اور تو کوئی تھا نہیں، میں تو کم علم کم عقل ہوں، جہاں آپ وہاں میں، مجھے بھی مسلمان کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، جا زوسرا کے چراگاہ میں جو چشمہ ہے وہاں جا کے تو غسل کر کے آ۔ زوسرا وہاں کی دیوی کا ایک مندر تھا، اتفاق سے وہ پہاڑیوں کے اوپر تھا، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا، وہاں ایک ہاؤس جیسا جھیل جیسا تھا، پردے کا ماحول وہاں پہ تھا، آڑ تھی، اس لیے کہا وہاں جا۔ یہ بیوی بیچاری گھبرا کے کہتی ہے آپ بھیج تو رہے ہیں، کبھی اگر وہ دیوی ہماری اس بات سے ناراض ہو کہ ہمارے بچوں کو نقصان پہنچائے تو کہتے ہیں کہ تیری ناک خاک آلود ہو، کیسی بات کرتی ہے، میں ضمانت لیتا۔ جملہ ان کا یہ تھا جس کا اردو ترجمہ یہ، میں ضمانت لیتا ہوں، ہم اللہ کے بندے رسول اللہ کے امتی ہیں، کسی دیوی دیوتا میں یہ طاقت نہیں ہے کہ بغیر اللہ کے حکم اور مرضی کے ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔ جا نہا کیا، میں نے صرف اس لیے وہاں بھیجا ہے کہ وہاں پردے کا اہتمام ہے۔ یہ گئی، نہا کے آئیں، انہیں بھی مسلمان کیا۔ اس کے بعد بڑی کوشش کی، لیکن اللہ کی شان، کئی برسوں، برس 2 برس 3 برس کوشش کرتے رہے، پوری بستی میں صرف ایک آدمی مسلمان، صرف ایک آدمی، باقی کوئی مسلمان نہ ہوا۔ اور جب یہ بار بار تبلیغ کرتے تو رفتہ رفتہ وہی حال جو آج علماء کرام کا ہوتا ہے۔ یہ علماء کرام دین کی باتیں، سنیت کی باتیں، اسلام کی باتیں، شریعت کی باتیں، قرآن کی باتیں، سنت رسول کی باتیں بتاتے رہتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں مولانا سٹیا گیا، روز وہی بولتا ہے، جب دیکھو جب یہی بولتا ہے، یہ سنی وہابی یہ وہ۔ یہی حال ان کے ساتھ ہوا۔ حضرت طفیل وہاں لوگوں کی تبلیغ کرتے رہے، لوگ ان سے لوگ ان سے دور ہوتے گئے، ان کی بات سننا چھوڑ دی، ان کے قریب جانا چھوڑ دیا۔ کل تک پورے قبیلے کی آنکھوں کا تارا، اور آج سب کی آنکھوں میں یہی گڑنے لگے۔ لیکن اس کے باوجود جب بہت پریشان ہوئے تو کچھ دن کے بعد ماں باپ اور بیوی کے علاوہ صرف ایک شخص مسلمان ہوا، اسے لے کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مکے آئے۔ میرے دوستو،
یہ آنے والے شخص جو مسلمان ہوئے تھے، الحمدللہ الحمدللہ، حضرت طفیل کی اور خوبیاں تو اپنی جگہ، دینی خدمات اپنی جگہ، یہ اس ایک شخص کا اسلام حضرت طفیل کے نامہ اعمال میں ہوتا تو یہی ان کے بلندی درجات کا ذریعہ بنتا، اس لیے کہ آنے والے کوئی اور نہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ ان کی بات پر ایمان لائے تھے اور یہ ان کے ساتھ مکہ آئے تھے، اور کوئی نیکیاں اور جو دیگر خوبیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ، تنہا حضرت ابو ہریرہ کا ایمان ہی اتنی عظیم نعمت ہے کہ آج کتنی بڑی اسلام کی دولت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان علماء کے پاس ہے۔ پوچھ لو، سب سے زیادہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث جن سے مروی ہے وہ روایت کرنے والے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت طفیل بن عمرو نے ان کی تبلیغ سے وہ مسلمان ہوئے، آئے نبی کی بارگاہ میں آ کے بڑے ہی غمزدہ لہجے میں کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو پریشان ہو گیا، سمجھا کے تھک گیا، کل تک وہ لوگ میری اتنی قدر کرتے، اتنی عزت کرتے، اور آج مجھ سے کوئی میری بات ہی نہیں سنتا، میری بات پہ کان نہیں دھرتا، یا رسول اللہ یہ حال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور کچھ جو وہاں موجود تھے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس لہجے میں شکایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو گھبرا گئے کہ اب آقا علیہ السلام کہیں ان کی ہلاکت کے لیے دعائے ہلاکت نہ کر دے، اور اگر سرکار کے زبان اطہر سے دعائے ہلاکت نکل گئی پھر تو کوئی دوس کو بچا نہیں پائے گا۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طفیل بھی فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا، قیام فرما ہوئے کھڑے ہوئے، گئے، پانی لیا، وضو فرمایا، وضو کر کے آئے، ہاتھ اٹھایا، ہم دل میں گھبرا رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ کہیں آقا علیہ السلام ان کے لیے دعائے ہلاکت نہ کر دے میری قوم کے لیے، لیکن آقا کریم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، انہوں نے کیا کہا؟ آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ دوس کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما، 3 بار فرمایا دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مسلمان کر کے میرے پاس بھیج دے۔ آقا علیہ السلام نے یہ 2 دعائیں کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بڑی پیاری جو کہنی تھی وقت پر نہ کہہ سکا، اس وقت کہہ دوں۔ حضرت طفیل بن عمرو جن کی پیشانی اقدس چمکی اور ان کی لاٹھی اقدس چمکی، ان کی چھڑی جو چمکی، تو میں کہتا ہوں اسی وقت پر یہ شعر کہنا تھا کہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے۔ نبی جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے نبی چمکا دے۔ نبی کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ محو اسباب کے دفتر پہ کروڑا تیرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام بلند عطا فرمایا۔ خیر، حضرت طفیل بن عمرو سے پھر آقا علیہ السلام نے کہا، میں نے دعا کر دی، اب تم جاؤ اپنے قبیلے دوس کی طرف اور جا کے انہیں تبلیغ کرو، صرف اتنا خیال رکھنا کہ نرمی سے تبلیغ، حکمت سے تبلیغ کرو۔ آج ہم قرآن کے اس فرمان کو بھول گئے۔ اللہ نے تبلیغ کے لیے فرمایا کہ حکمت اور معزت کے ساتھ تبلیغ کرو، اور آج ہم لوگ صرف لاٹھی ڈنڈا لے کے تبلیغ کرتے ہیں۔ حکمت اور معزت نام کی چیز باقی نہیں رہی۔ کاش اللہ ہمیں حکمت اور معزت کی نعمت عطا فرمائے، جس کے ذریعے اللہ ہماری تبلیغ میں بھی برکت عطا فرمائے۔ یاد رکھنا، آج یہ فقیر واضح کر دے، ہم فقیروں کو بات کرنے کا بہت شوق نہیں ہے، شوق صرف یہ ہے نبی کی بات نبی کی امت تک پہنچا دیں، ورنہ ہمیں بات کرنی ہی ہوتی اور لوگوں کو بہت زیادہ اپنے قریب کر کے اپنا فین بنانا ہوتا تو لطیفے بازی کرتے،
قصہ کہانی سناتے، علم غلم بکتے، خرافات بکتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آتے۔ ہم جو اتنی باتیں، اتنی باز، اتنی نصیحت، اتنی باتیں قرآن حدیث کی کرتے ہیں، واللہ العظیم صرف یہ شوق ہے، صرف یہ آرزو ہے کہ نبی کی بات نبی والوں تک پہنچ جائے، نبی اس کو قبول فرمائے۔ حضرت طفیل بن عمرو کہتے ہیں میں پھر وہاں سے چلا، ابھی تک صرف ایک ہی تھا، اب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر جب تبلیغ شروع کی، اچانک میرے قبیلے کے اندر وہ تبدیلی آئی کہ کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ 80 گھرانوں نے اسلام قبول کر لیا، 80 گھرانوں۔ اسی دوران سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، غزوہ بدر ہو گئی، غزوہ احد ہو گئی، غزوہ خندق گزر گئی، اور یہ تبلیغ ہی میں لگے ہیں۔ اپنی نبی کا فرمان ہے کہ تبلیغ کرو، تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب 80 گھرانے مسلمان ہو گئے تو اپنے وفد کو لے کر، اپنی قوم قبیلہ دوس کے لوگوں کو لے کر، 80 گھرانوں کو لے کر حضرت طفیل بن عمرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ مدینے پہنچے تو خبر لگی کہ آقا علیہ السلام خیبر تشریف لے۔ اب عشق، محبت، جوش، مدینے میں رکنا دوبر ہوا تو یہ کہنے لگے خیبر چلے۔ وہاں سے خیبر کتنی دور ہے گوگل بابا سے پوچھ لینا۔ خیبر پہنچے، وہاں پہنچے تو جنگ خیبر ہو چکی تھی۔ آقا علیہ السلام نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ اسی موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب بھی حبشہ کے مہاجرین کو لے کے خیبر پہنچے تھے، اور انہی دنوں حضرت طفیل بن عمرو بھی پہنچے۔ آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت سے قبیلہ دوس کے لوگوں کو بھی سرفراز فرمایا، انہیں بھی عطا کیا۔ اب وہ مال غنیمت تھا، مال فے تھا، وہ ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے، اس طرف نہ جاتے ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ بہت ساری باتیں ہوئی، وہاں سے یہ لوگ واپس آئے، پورا قبیلہ تو یمن واپس آ گیا۔ حضرت طفیل کہنے لگے اب میں سرکار کے قدموں سے جدا نہ ہوں گا۔ سرکار کی بس بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ سرکار کے ظاہری حیات تک وہ، ان کے گھر والے، ان کے بیٹے کا نام بھی انہوں نے عمرو رکھا تھا، عمرو بن طفیل، وہی رہے، نبی کریم سے سیکھتے رہے، سکھاتے رہے، جو کچھ ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس کے بعد جو کچھ بھی اسلامی جنگیں ہوئیں، شریک ہوئے۔ خاص طور سے نبی کریم کے وصال اقدس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اب سرکار تشریف لے گئے، ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں، ہماری ذمہ داری بڑھ گئی کہ دین کی حمایت کریں۔ اس کے بعد سرکار کے وصال اقدس سے فوراً بعد تاریخ کے جب پڑھنے والے جاننے والے جانتے ہیں کہ عرب میں ارتداد کا فتنہ اٹھا، جھوٹے نبیوں، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ اٹھا، اور اس وقت اسلام پر اتنا نازک وقت پڑا تھا۔ آج پھر عظمت صحابہ پر ایک جملہ سن لو، جتنا خطرناک نازک ترین وقت نبی کے وصال پر عرب شریف میں اسلام پہ جو وقت پڑا تھا، اتنا خطرناک اور نازک وقت اس کے بعد آج تک نہیں پڑا، اور قیامت کی صبح تک نہیں پڑے گا۔ نازک ترین وقت، ابھی سرکار کی چشمان مبارک بند، اور ابھی پورے عرب میں ارتداد کا فتنہ، لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مانیں گے، زکوٰۃ کا فتنہ، اور ادھر یمن میں اسود عنسی طلحہ اور ایک خاتون تھی وہ اور مسیلمہ، یہ سب کھڑے ہو گئے برساتی مینڈک کی طرح، میں نبی میں نبی میں نبی۔ ایسے وقت میں جب جیت ترین جلیل القدر صحابہ، بہادر ترین صحابہ مثل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، وہ بھی حالات کی اس پریشانی کو دیکھ کر حضرت صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں امیر المومنین وقت بڑا نازک ہے، مانعین زکوٰۃ کو ابھی رہنے دیں، ابھی جھوٹے دعوے داران نبوت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے،
ایسے وقت میں ملت اسلامیہ کی کشتی کو اگر کسی نے بچا رہا ہے تو تنہا صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا اگر اس کام میں ابو بکر کی بوٹیاں چیل کوے نوچ لے، ابو بکر اس کو تو گوارا کرے گا، لیکن نبی پاک کی شریعت سنت میں رتی بھر تبدیلی ہو جائے ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور نتیجہ یہ نکلا، دنیا نے دیکھا کہ صدیق اکبر کا موقف سارے صحابہ سے بالکل الگ، سارے صحابہ ایک طرف تھے بشمول سیدنا فاروق اعظم، لیکن اکیلے سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے کہ اسامہ کی سرکردگی میں جو لشکر چاہ رہا تھا میں اس لشکر کو بھی نہیں روکوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی غزا کروں گا، اور ارتداد اور جھوٹے دعوے داران نبوت کے خلاف بھی غزا کروں گا۔ جنگ لڑی اور دنیا نے دیکھا کہ صدیق اکبر کی صداقت اور نبی اکرم کی خلافت کا حقیقی حقدار حضرت سیدنا صدیق اکبر ثابت کر دیا کہ نبی کی خلافت و نیابت کا حقدار اگر کوئی ہے تو بعد پیغمبر حضرت صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر نے جب مختلف جگہوں پہ جہاد کے لیے بھیجنا شروع کیا تو حضرت طفیل بن عمرو بھی اکثر جہاں موقع ملا چلے ساتھ میں، یہاں تک کہ یمامہ کی جنگ، یہی جنگ جو نجد میں، یہ ریاض میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جو سب سے بڑی جنگ، اس مرتد نے نبی کریم کی ظاہری حیات ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں بھی نبی آپ بھی نبی، آدھا عرب میرا آدھا عرب تیرا، آدھا ادھر آدھا ادھر، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ آقا علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ مجھ کو اللہ نے خاتم پیغمبرہ بنایا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی لا نبی بعدی۔ نتیجہ حضرت صدیق اکبر نے اس کے خلاف جب صحابہ کرام کو جنگ کے لیے بھیجا تو اپنے بیٹے عمرو کو لے کر حضرت طفیل بن عمرو کہنے لگے میں بھی چلوں گا۔ گئے جنگ میں، جاتے جاتے درمیان میں ایک دن صبح خوشی خوشی کہتے ہیں اے لوگوں میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، بہت عجیب خواب، بڑا پیارا خواب۔ لوگوں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ تو حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرا سر مونڈ دیا گیا، یعنی حلق کرا دیا گیا، پھر میں نے خواب دیکھا کہ میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا، اور پھر تیسری بات یہ دیکھی کہ میں ایک عورت کے پیٹ میں داخل کر دیا گیا، اور چوتھی بات یہ دیکھی کہ میرا بیٹا بھی میرے پیچھے پیچھے آنا چاہتا ہے لیکن میرے اور میرے بیٹے کے بیچ میں ایک رکاوٹ کھڑی ہو گئی۔ تو اس وقت جتنے معبرین تھے، خواب کی تعبیر جاننے والے، انہوں نے اپنے اپنے طور پر جو کچھ بھی کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ بڑا مبارک خواب ہے، اچھا خواب ہے۔ تو حضرت طفیل بن عمرو کہتے ہیں اس خواب کی تعبیر تو جو میں نے جانی ہے وہ بہت پیاری، بہت اچھی تعبیر ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا تعبیر کی؟ کہا میں نے یہ تعبیر کی کہ میرا سر مونڈ دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میری شہادت کا وقت قریب آیا، اب میں شہید کر دیا جاؤں گا، اور یہ جو میرے منہ سے پرندہ نکلا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری روح میرے بدن سے باہر نکلے گی، اور یہ جو تیسری چیز میں نے دیکھی کہ ایک عورت کے پیٹ میں گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شہادت کے بعد مجھ کو قبر میں لٹایا جائے گا، لحد میں قید کیا جائے گا، اور یہ جو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا عمرو پیچھے پیچھے آ رہا، ایک رکاوٹ آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو رکاوٹ آئی تو اس کی تعبیر میرے نزدیک یہ ہے میرا بیٹا بھی میری طرح شوق شہادت میں قریب آئے گا، وہ بھی چاہے گا کہ شہید ہو جائے، لیکن ابھی اس کو شہادت نہ ملے گی، شہادت پھر کسی وقت ملے گی۔ یہ خیال بیان کیا، پھر جنگ ہوئی۔ جنگ کے اندر تو جو کچھ ہوا میرے دوستوں ایک الگ داستان ہے کہ بڑی بہادری کے ساتھ حضرت طفیل بن عمرو نے جنگ لڑی۔ کمال یہ ہے کہ پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا، ان کی تلوار کو ذرا سی بھی زخم نہیں آئی، ایسا لگتا تھا کہ وہ تلوار سے اپنے آپ کو نہیں روک رہے تھے، اپنی زندگی اسلام کی راہ میں شہید کرنے کے لیے آگے آگے بڑھ کے حملے کر رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شہید ہو گئے۔
اسی شہادت میں جو کچھ بھی ہوا، ان کی تدفین مبارکہ وغیرہ تو ہوئی، لیکن ان کے خواب کی تعبیر ان کا بیٹا عمرو، ان کا ایک ہاتھ پورا شہید ہو گیا، بازو سے الگ ہو گیا، ذرا سا لٹکا تھا تو پکڑ کے کھینچا۔ آج یہ بکواس کرنے والے جو حضرات صحابہ کے خلاف ایسی ایسی بکواس کرتے ہیں کہ صحابی ایسے، صحابی ایسے، صحابی ایسے، ابے تم صحابہ کی عظمت کو کیا جانو؟ صحابہ وہ ہیں جن کی تعریف اللہ فرمائے، جن کی تعریف رسول اللہ فرمائے، جن کی تعریف فرشتے فرمائے، جن کی تعریف جنت کی حوریں فرمائے، جن کی تعریف میں پوری دنیا رطب اللسان ہو۔ تم جیسے بدبودار منہ والے اگر صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں تو وہ تم بکواس کر کے اپنی بے ایمانی کو ظاہر کرتے ہو، اپنے ایمان کو نہیں ظاہر کرتے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے کٹے ہوئے بازو کو کھینچ کے پھینک دیا، اس طرح دین کی خدمت کی ہے۔ اور ایسے صحابہ جو دین کی خدمت کی، ان کی عظمت شان کو ماننے والے کیسے ہیں؟ آؤ دیکھو۔ آخری بات وہی مدینہ امینہ ہے، دور فاروق اعظم ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کافی لوگ بیٹھے ہیں، اسی میں حضرت عمرو بن طفیل بھی ہے۔ کھانا آیا، حضرت فاروق اعظم نے سب سے کہا آؤ بھائی، فضل فضل، یعنی عربی میں کہا لو تناول کرو، کھانا کھاؤ۔ تو یہ جو عمرو بن طفیل تھے یہ ذرا پیچھے ہٹ گئے اور سب لوگ قریب آئے۔ حضرت فاروق اعظم کی نگاہ پڑی تو کہنے لگے اے عمرو تم پیچھے کیوں ہو گئے؟ قریب کیوں نہیں آتے؟ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا کہ حضور آپ لوگ کھا لیجئے، میں کچھ عذر پیش کیا، کچھ نہیں کہا۔ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور کہا اے عمرو، ہم یہاں جتنے موجود ہیں، ہم میں تم وہ واحد شخص ہو کہ جیتے جی تمہارا ہاتھ جنت میں ہے، جیتے جی تمہارا ہاتھ جنت میں ہے، اور تم کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے کھانے کے قریب نہیں آتے۔ خدا کی قسم جب تک تم نے کٹے ہوئے ہاتھ کو، یہ کھانے کو کٹا ہوا ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اللہ کا بندہ عمر اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ نبی والوں کو، نبی کے صحابہ کو، ان عظیم شخصیتوں نے پہچانا کہ یہ عظیم شخصیتیں کیا ہیں۔ اور یہ آج صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنے والے، یاد رکھو مسلمانوں، جو صحابہ کے خلاف بکواس کرتا ہے نہ وہ خدا کو ماننے والا ہے، نہ وہ رسول کو ماننے والا ہے، نہ وہ قرآن پر ایمان لانے والا ہے، نہ وہ سنت رسول پر ایمان لانے والا ہے۔ ہم الحمدللہ ان عظیم صحابہ کرام کی نقش پا کی تلاش میں ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہم جیسے کروڑ لوگوں سے زیادہ بہتر سے افضل ہے۔ یہی حضرت عمرو ہے۔ بعد میں پھر جنگ یرموک ہوئی ملک شام میں، تو اپنے اسی کٹے ہوئے بازو کے ساتھ اس میں شریک ہوئے اور بڑے ہی جان سپاری کے ساتھ انہوں نے میدان جنگ میں جہاد کیا، اور الحمدللہ وہاں سے وہ شہید ہوئے، شہادت کے درجے پہ سرفراز ہوئے۔ ان کے والد ماجد کا خواب پورا ہوا۔ اللہ تعالی خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینت، آسماں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نورست اس گھر کی نگہبانی کرے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی خدمات کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا۔ قیامت کی صبح تک ساری امتیں مل کر بھی حضرات صحابہ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔